मोहतरम अरकान नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज यहाँ पर पाकिस्तान की कौमी सलामती के एक इंतहाई अहम मामले पर गौर के लिए जमा हुए हैं जो काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज होता रहा है। मैं इस दहशत गर्दी के सिलसिले की बात कर रहा हूँ जो तकरीबन 2.5 दहाइयों से पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से शिद्दत से घेरे हुए है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है और इसमें जराइम, मंशियात, स्मगलिंग, इंतहा पसंदी और मजहबी मुनाफरत दहशत गर्दी का जानलेवा ताल्लुक़ है। मुल्क पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बग़ैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। एक सॉफ्ट स्टेट यानी नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या ख़ारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती और इसलिए दहशत गर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, चाहे कि उसके ऊपर अमल हो सके। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की ज़िम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अवली है। ये इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। मिलकर हमने इसका सर कुचलना। गो के बाज़ सूबों में इसमें बड़ी काविशें हुई हैं, सरमायाकारी हुई है, मेहनत हुई है, लेकिन मेरा यकीन है कि हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफ़वाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि ये जनाब ये तो फ़ौज का काम है, ये तो सिपा सलार ने करना है, ये उनके अफसरों ने करना है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ में पुलिस ने, पुलिस के अफसरान ने, जवानों ने, उनके बच्चों ने, आम शहरी ने, KP के शहरियों ने, सियासतदानों ने, अपने सिंध के शहरियों ने, सियासतदानों ने, पंजाब के, बलूचिस्तान के, लेकिन जो एक अमूमी एक जो सामने एक जो मुजाहरा जो आया है हमारे अमल का कि जी ये तो अफवाज पाकिस्तान ने करना है, ये जाने, इनका काम जाने। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं होगा। इसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स सूबों की जिम्मेदारियाँ हैं। आज पूरी कौम को, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि गरीब आदमी को अपने नान नुस्खे की फ़िक्र है, एक वक्त की रोटी की फ़िक्र है, उनके बच्चों की अपने प्रोटेक्शन की फ़िक्र है, उनके जॉब्स की फ़िक्र है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें ये फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कई दहाइयों तक खून बहाया है और बेशुमार शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं इस मैदान में, जिसकी असर हाज़र में दुनिया में मिसाल नहीं। मगर एक मुकम्मल निज़ाम के बग़ैर हम पायदार इस्तेहकाम की तवक्को भी नहीं कर सकते। जब तक कि मुकम्मल निज़ाम की बात ना हो, जब तक कि होल्ड ऑफ द गवर्नमेंट की बात ना हो, तो इससे मुराद न सिर्फ तमाम एजेंसियां हैं, वजारतें हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं और तमाम इदारे हैं। आइन में 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों का इस काविश में बड़ा हिस्सा है और वसाइल भी दिए गए हैं, और इसीलिए मेरी तवक्को है कि सूबे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का ख़ात्मा करेंगे। ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामदन हो। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। हमारी मजहबी क़यादत का पूरी तरह इसमें वाज़ेह होना ज़रूरी है कि ये जंग हमारी अपनी है,
یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے، اور یہ کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑ رہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کو تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا، اور اتفاق رائے سے، باہمی مشاورت سے اس پر بھرپور عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پیچیدہ مسئلے کا حل صرف اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں، یعنی کائنیٹک نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں طرز عمل کو بدلنے کا حصہ ہے، اس میں جو ایسے جو اجزاء، ایسے جو ملک کے اندر جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور پوری قوم کو اس میں شامل کرنا، اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں علاقائی ممالک کے ساتھ فعال سفارتکاری کی ضرورت ہوگی کہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے وہ وہاں پر ان کے لیے جگہ تنگ کر دیں، اور ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ قانونی خلا مؤثر کارروائیوں اور دہشت گردوں کے خلاف مقدمات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جب تک کہ قانونی حکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے، یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کا سب سے ایک اہم کام قانون سازی ہے۔ قوانین ریاست کو چلانے کے لیے ناگزیر اوزار ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی تمام اداروں کے ساتھ مل کر افواج کو اس مسئلے کے خاتمے کے لیے قانونی طاقت اور حمایت فراہم کریں گے۔ ہم انہیں جنگ کے لیے مؤثر آلات فراہم کریں گے۔ میں نے چند دن پہلے چین جانے سے پہلے بھی منسٹر آف انٹیریئر کو کہا اور سپہ سالار کو کہا کہ جتنے بھی فنڈز آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنے باقی جو ہمارے جو اہم جو منصوبے ہیں ان کو ہم پیچھے کر دیں گے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مہیا کریں گے۔ میں آج اس فورم پر میں آپ کو یہ دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے یا جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے، تو یہ اخراجات صوبے تو ادا نہیں کر رہے، یہ سارے کے سارے فیڈرل گورنمنٹ اخراجات ادا کر رہے ہیں۔ اگر صوبوں میں جب پولیس بلاتی ہے رینجرز کو، تو رینجرز کے تمام اخراجات وفاق برداشت کرتا ہے، وہ صوبے تو برداشت نہیں کرتے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر رہا ہوں، یہ بات کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے کہ اس جنگ میں اور اس ملک کو بنانے میں ہم سب کا کردار ہے۔ صوبوں کا اپنا کردار ہے بے پناہ، وفاق کا اپنا کردار ہے بے پناہ، اور افواج پاکستان کا اپنا کردار ہے بے پناہ۔ وسائل جو ہیں وہ ہم سب کے مشترکہ وسائل ہیں۔ ایک ایک دھیلا وفاق کا اور صوبوں کا وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس دا موسٹ ویلڈ چارج۔ تو اس کے لیے ہم ہر طرح سے مل کر ہم انشاءاللہ آپ کو، میں پھر یہ آئی وانٹ ٹو say this at the cost of reputation, that whatever you require in fighting this war against terror, I mean, I will be making this available to you at any time, and there is no problem at all of finances at all. That's my assurance to you. I mean, guaranteed insurance, inshallah. آخر میں ہم حکومت کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی اصل داستان سب کو سنائی دے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کو دبا نہ سکے۔ ابھی چین کا دورہ کر کے آئے ہیں، کس طرح پاکستان کے دشمنوں نے دوست نما دشمن اندر بیٹھ کر اور باہر سے کیا غلیظ اور کیا ڈرٹی کیمپین چلائی۔ اور میں شکر گزار ہوں منسٹر آف انفارمیشن کا، صوبوں کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا، جنہوں نے مل کر اس کیمپین کو ختم کیا، اس کو شکست دی۔ لیکن سب سے بڑھ کر چین کی لیڈرشپ نے جس طرح اس کو کاؤنٹر کیا ہے اپنے بیانات در بیانات سے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پاکستان کی دوستی کا کتنا پاس ہے، کتنی قدر و منزلت ہے اور کتنی عزت ہے۔ کافی عرصے سے سوشل سپیس کو پاکستان کے دشمنوں نے زہر آلود کر رکھا ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو، کنفیوژن پیدا کیا جائے اور قومی
بیانیوں کو داغدار کیا جا سکے اور خدا نخواستہ بدنام کیا جا سکے۔ جو آئینی حق ہے ہر پاکستانی کا، اس کو پوری بات کرنے کا حق ہے، اظہار آزادی کا پورا حق ہے، لیکن اس کی غلط طور پر استعمال کرنا اور آئین کی دھجیاں اڑانا اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف زہر آلود باتیں کرنا، اس سے بڑا کوئی اور قومی جرم ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں آج یہاں مل بیٹھے ہیں، مل بیٹھ کر ان حدود پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا اور اجتماعی بصیرت اور اجتماعی مشاورت سے ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو بے ضابطگی کی اور نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں۔ آئیں بامی مشاورت سے ایک رائے عمل طے کریں، آئیں ایک پائیدار پاکستان کو آگے لے کر جائیں، آئیں قائد اور اقبال کے پاکستان کی جو خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کریں، آئیں ایک زندہ قوم کے عزم کو مظاہرہ کریں، آئیں امن کو آج پاکستان میں اس کو لے کر آئیں، آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں اور پورے عزم کے ساتھ کریں اور آہنی یقین کے ساتھ کریں کہ ہم ان تمام فیصلوں کو جس سے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہو، اس کو مل کر اتفاق اتحاد سے پورے عزم کے ساتھ اس کو نافذ العمل کریں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔